علی امین گنڈاپور کی حکومت کو للکار، مولانا فضل الرحمان پر بھی لفظی وار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ 5 اگست ڈیڈ لائن نہیں، اس دن نیا لائحہ عمل دیں گے، وقت آنے پر سیاسی مخالفین بھاگ جائیں گے، ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ JUI سربراہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، مولانا کو چیلنج ہے کہ وہ الیکشن میں میرے بھائی سے جیت کر دکھائیں، اگر مولانا جیت گئے تو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ علی امین نے دعویٰ کیا کہ بانی PTI ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات صرف فیصلہ سازوں سے ہوں گے۔ JUI کے رہنما حافظ حمداللہ نے بھی علی امین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل میں کہا، مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے بتائیں، آپ کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے؟ صوبہ جل رہا ہے اور آپ لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت آپ کے بازو سے نہیں، ڈنڈے کے زور سے بنی۔ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ آج بھی آپ کی حکومت دولت اور طاقت کے بلبوتے پر کھڑی ہے، آپ کی اپنی پارٹی میں آپ کی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے آج بھی مولا جٹ بننے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا الزام، کہتی ہیں کہ علی امین اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن کر آئیں گے تو خوش آمدید کہیں گے، اگر کلاشنکوف لہرا کر آئیں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور 90 روز کی بات اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ کارکنوں کو چھوڑ کر پہلے بھی بھاگ چکے ہیں، یہ حقیقت سب جانتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی لوگ ہی سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ PTI کو بھی سیاسی لوگوں سے بات کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ مذاکرات کی میز سے ہمیشہ بھاگ جانے والے پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور خود بے اختیار ہے، 90 روز کی تحریک کا شوشہ بانی PTI کی رہائی کے لیے نہیں، صوبائی حکومت کا اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہے، جسے خود PTI کے اندر سے خطرہ ہے۔ کشمیری آج دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل میں آذان کے احترام میں گولیوں کا سامنا کرنے والے 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو عسکری قید خانے میں تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ دن کشمیر کے مسلمانوں کی استقامت، مزاحمت اور غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ بلاول نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن تب ہی ممکن ہے جب کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے امن کا دروازہ کھولا۔ بھارت کا ثالثی سے انکار ان کی جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ کشمیریوں کے یوم شہداء پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اذان کے احترام میں گولیوں کا سامنا کرنے والے 22 کشمیری شہداء کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کا محافظ، ظلمبردار اور ضامن ہے۔ 13 جولائی 1931 کے 22 شہداء سمیت ہر کشمیری شہید کو سلام جو ظلم کے خلافت کی صدا بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم شہداء کشمیر پر پیغام، کشمیر کے شہداء نے 1931 میں ڈوگرا راج کو للکارا، آج بھارتی قابض فوج انہی مظالم کی داستان دہرا رہی ہے۔ کشمیر کے شہداء کی قربانیاں بتاتی ہیں زنجیریں کبھی حوصلے کو قید نہیں کر سکتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر کے حل پر حالیہ بیان حوصلہ افزا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم شہداء کشمیر پر کشمیری شہداء کو خراج تحسین، کہا کشمیری آزادی کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، آزادی کا ایک دن ضرور طلوع ہوگا۔ چینی کی برآمد سے صنعت نے اربوں کمائے، اب انہی کے لیے درآمد کی اجازت کیوں؟ نواز شریف کے قریبی ساتھی فواد حسن فواد نے چینی کی درآمد پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ ڈالر کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں۔ فواد حسن فواد نے انکشاف کیا کہ عام آدمی
چینے کا سب سے بڑا صارف نہیں، اصل فائدہ خوراک و مشروبات کی صنعت کو ہوتا ہے۔ حکومت کی قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اب خود کو کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کو سمجھ آ گیا ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو ہی ملک آگے بڑھے گا۔ کراچی سے ہی اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ تعلیم کو ایمرجنسی بنائیں، جہالت کے خلاف جہاد کریں۔ نئی گاڑی نمبر پلیٹ اسکیم پر بے بنیاد پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اسکیم رجسٹریشن کے عمل کو جدید بنانے اور جرائم کی روک تھام جیسے مسائل کے حل کے لیے ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حکومت عوام کی حقیقی شکایات سننے کو تیار ہے۔ عوامی فلاح کے اقدامات پر سیاست ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی حکومت سندھ کے سولر اور ونڈ پاور منصوبوں کی مخالفت بند کرے۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں اہم شاہراہیں مہم دوڑوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سکھر میں پولیس لائن روڈ 3 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ نوشہرہ میں گھریلو تنازع پر داماد کی فائرنگ سے 4 سسرالی جاں بحق۔ ملزم اپنی بیوی کو منانے کے لیے سسرال گیا تھا۔ تکرار کے بعد ملزم نے ساس سسر سمیت 4 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ڈیٹا مل گیا۔ پولیس نے ڈیفنس کے فلیٹ سے مردہ پائی جانے والی اداکارہ کے الیکٹرانکس گیجٹس کھول لیے۔ پولیس حکام کے مطابق اداکارہ کا چند لوگوں سے رابطہ رہا۔ حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال جاری ہے۔ کراچی میں پولیس مقابلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کا تعلق بھتہ خور گروہ سے نکلا۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزموں نے بھتہ نہ دینے پر تاجروں اور ریسٹورنٹ مالکان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ گرفتار ملزمان توحید اور دانش کے نام سے ہوئی۔ حیدرآباد میں ڈمپر کی ٹکر سے پھل فروش سمیت 4 شہری زخمی۔ اسٹیشن روڈ پر ہونے والے حادثے کے بعد شہریوں کی ڈمپر کو آگ لگانے کی کوشش۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا۔ لاہور کی حدود میں طیاروں کی حفاظت کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پہلی وائلڈ لائف فورس متحرک کرنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اقدام فضائی سفر محفوظ اور سینکڑوں انسانی زندگیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ رنگ فینسنگ کے ذریعے پرندوں کے طیاروں سے ٹکراؤ اور حادثات میں کمی ہوگی۔ فیصل آباد میں چھیڑنے سے منع کرنے پر 2 لڑکیوں پر فائرنگ، ایک جاں بحق دوسری شدید زخمی۔ ملزم نے تھانہ ڈی ٹائپ کے علاقے میں واقع فوڈ پوائنٹ پر لڑکیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ منع کرنے پر ملزم نے دونوں ویٹرس پر فائرنگ کی۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 6 ماہ کے دوران لاہور سمیت پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف 55,000 سے زائد مقدمات درج۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے 2,000 سے زائد ملزمان کو سزائیں اور جرمانے۔ اور ملتان میں فوڈ اتھارٹی کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 1 سال میں 19,000 سے زائد فوڈ پوائنٹس پر جرمانے، 200 سے زائد افراد پر ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے مقدمات۔ عوام کو 1,40,000 ملاوٹی دودھ اور 59,000 سے زائد خراب انڈے سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ فوڈ اتھارٹی نے 11,000 کلو غیر معیاری گوشت کو بھی تلف کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔